الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم راضية مرضية صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پیارے نبی کے دین کی خاطر سب کچھ کر قربان گئے. پیارے نبی کے دین کی خاطر سب کچھ کر قربان گئے، دے کر اپنی جان پیاری ہانپے کر احسان گئے. دے کر اپنی جان پیاری ہانپے کر احسان گئے. کربل کی دھرتی کو آ کر خون پلایا بچوں کا. کرب و بلا کی دھرتی کو آ کر خون پلایا بچوں کا. دیکھ کے منظر قدسی بھی ہو بڑے حیران گئے. دیکھ کے منظر قدسی بھی ہو بڑے حیران گئے. سر بھی جدا اور تن بھی جدا تھا پر منہ سے تلاوت جاری تھی. سر بھی جدا اور تن بھی جدا تھا پر منہ سے تلاوت جاری تھی. سن کے کاری ایسی تلاوت ہو بڑے حیران گئے. اکبر کی جوانی اصغر کا بچپن کب انہیں مایوس کرے. اکبر کی جوانی اصغر کا بچپن کب انہیں مایوس کرے. اللہ نبی کے دین کی عظمت جن کے دل پہچان گئے. اللہ نبی کے دین کی عظمت جن کے دل پہچان گئے. اور جنت کی اشتیاق مہک اٹھی تھی. یہ میں اپنا لکھا ہوا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ جنت کی اشتیاق مہک اٹھی تھی، غلما ترانے پڑھنے لگے تھے. جنت کی اشتیاق مہک اٹھی تھی، غلما ترانے پڑھنے لگے تھے. جنت میں جب جنت کے یہ حسین مہمان گئے. جنت میں جب جنت کے یہ حسین مہمان گئے. دے کر اپنی جانیں پیاری ہم پہ کر احسان. حمد و صلات کے بعد درود خاتم الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء سید الانبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء اشرف الانبیاء زینت بزم انبیاء حسن کائنات جانی کائنات فخر کائنات باعث سے وجہ تخلیق کائنات شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ پیش کرنے کے بعد صدر محفل رونق محفل یادگار اسلاف پیکر اخلاص و وفا جناب صاحبزادہ والا شام جناب صاحبزادہ
معصوم زبیر صاحب زید شرف کو، حضور کے عظیم ثنا خان جناب ظفر محمود سیالوی صاحب، حاضرین گرامی عظیم مرتبہ، مسلم سینٹر کے اندر میں اور آپ صاحبزادہ صاحب کی قیادت میں ذکر اہل بیت کے رسیم عنوان سے اس منعقدہ پروگرام کے اندر حاضر ہیں، میں صمیم قلب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مرکز کی ساری انتظامیہ، اس مرکز کے سارے معاونین اور بالخصوص میرے محترم حاجی نقشہ صاحب، راجہ اقبال صاحب اور دیگر سارے احباب، اور میں انتہائی فرحت محسوس کر رہا ہوں کہ میری فیملی کے بزرگ اور ہماری فیملی کی معزز شخصیت حاجی بہادر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو یہ کیونکہ میرے وہ بزرگ ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا نام ضرور لوں، اور برادر اعجاز صاحب دیگر فیملی کے احباب موجود ہیں، تو مجھے اوسلو ناروے کے اندر بیٹھے ہوئے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوں، تو اللہ انہیں بھی اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب حاجی صاحب قبلہ مجھے لینے کے لیے چلے گئے تو وہاں میں تقریر چھوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا ہوں، اور وہ رنگ میری تقریر کا دیکھ آئے ہیں، جس رنگ میں تقریر کرنے کا عادی ہوں وہ رنگ وہ دیکھ آئے ہیں، لیکن میں یہاں تھوڑا مزاج سے ہٹ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تقریر نہیں کرنا چاہتا، کچھ باتیں دل کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ میرے صاحبوں، یہ جن کا ذکر خیر میں اور آپ کرنے کے لیے حاضر ہیں، یہ واقعہ کربلا نہ بھی رونما ہوتا وہ تب بھی آنا تھے، کربلا نے انہیں عزت نہیں دی، اور جو ہے میری طرف کربلا نے انہیں عزت نہیں دی، بلکہ وہ آئے تو کربلا کی عزت بڑھ گئی۔ کون کرب و بلا کو یاد کرتا؟ کون اس جگہ کا نام لیتا اگر حسین پاک ادھر وہاں تشریف نہ لے جاتے؟ تو آپ چلے گئے تو اس جگہ کی اہمیت بڑھ گئی، آپ کے جانے سے اس جگہ کی اہمیت بڑھی، اس کی وجہ سے میرے امام کی پہچان نہیں ہوئی۔ اب واقعہ کربلا کے بعد میرا اور آپ کا اختلاف ہوا یزید سے، واقعہ کربلا کے بعد میرا اور آپ کا اختلاف ہوا ہے یزید سے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف واقعہ کربلا کے بعد نہیں ہوا، واقعہ کربلا سے پہلے۔ اب اس پہ غور کرنا ہے ہمیں، وہ اختلاف کیا تھا؟ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا یہ حسینی نشان ہے، اور جو ہے نا میں تقریر اس لہجے میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں وہ لہجہ تھوڑا سا پیش کروں گا انشاءاللہ، وہ میرا ذوق ہے، اس میں ضرور جاؤں گا، لیکن جو بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر وہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی نا، میں نے ایک شعر پڑھا ہے، شاید آپ کی توجہ نہیں تھی، کہ اکبر کی جوانی اصغر کا بچپن کب انہیں مایوس کرے، اتنے قیمتی جناب شہزادہ علی اکبر نہیں تھے جتنا قیمتی اللہ کا دین تھا، اللہ کا دین تھا، اور اس دین کی قیمت یہ تو تھوڑی سی لگی ہے، اور جس حدیث پہ میں وہاں پہ سٹاپ کر کے آیا ہوں تقریر کو، میں اسی حدیث سے آگے جانے لگا۔ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 حرمات ہیں، 3 حرمات جسے ہم عزت کہتے ہیں، فرمایا 3 عزتیں ہیں، ایک اسلام کی عزت، فرمایا پھر ایک میری عزت، پھر ایک میرے نسب کی عزت۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ فرمایا جو ان تینوں کی حفاظت یا تینوں میں سے ایک کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔
اس پہ تھوڑا سا لطف لیں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں. وہ مجھے کہتا ہے، وہ تو اپنے بھائی کی مدد کر، میں تیری کروں گا. تو اس کی عزت کی حفاظت کر، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا. تو اس پہ رحم کر، میں تجھ پہ کروں گا. تو اس کی حاجت پوری کر، میں تیری کروں گا. اب وہ جو میری حاجت کر رہا ہے پوری، وہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے اس کی کر؟ بات صرف اتنی ہے تاکہ تجھ میں حسینی جھلک نظر آئے، تجھ میں دین کی نہ جھلک نظر آئے. اور جس وقت تمہارے اندر اور میرے اندر دین کی جھلک نظر آئے گی، پھر ہماری ادائیں، ہمارے علم، ہمارا مقام، ہمارے مرتبے، ہماری عزتیں سب کچھ پیچھے رہ جائیں. جو سب سے پہلی ہماری جو منزل ہوگی نا، وہ اللہ کا دین ہوگا. اور اس دین کی منزل پانے کے لیے ہم جس رستے سے بھی گزرنا پڑا، 27 حج جو پیدل مکے سے چل کے مدینے جائے اور حج کا عین وقت آ جائے، مکے کو چھوڑ کے کوفے چلا جائے، اب سوچنا ہوگا کہ وہ کیوں گیا، اس کا ریزن کیا تھا، پیچھے وجوہات کیا تھی. کیونکہ وہ دین کو کمال کرنے لگا تھا، اس نے دین کی حرمت پہ حملہ کر دیا تھا. حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد ہے. لیکن جب دین نے پکارا تو میرے امام نے مدینہ چھوڑا، جب دین نے صدا دی تو میرے امام نے مکہ چھوڑا. جب بات دین کی حرمت کی آئی تو آواز آئی، میرے اللہ اکبر تو کیا، میں تو 6 مہینے کا عرصہ بھی پیش کر دوں گا. جب تیرے دین کی باری آئی تو پھر عباس اور محمد کربلا کو سمجھیے، 6 بھائی کا لاشا اٹھانے کے بعد، بھانجے اور بھتیجے قربان کرنے کے بعد، وہ شخص دین کی حرمت کے لیے جس نے سر پہ دستار سجائی تو میدان کارسات میں نکلا. لوگوں کو بھول لگ گئی ہے کہ وہ کمزور تھا. اللہ کی قسم کائنات کی آنکھ نے اس جیسا بہادر دیکھے گی، اس جیسا شجاع اور اس جیسا حوصلہ ہمت کسی میں نظر ہی نہیں آئی. اب وہ کام تھا، اور کسی پنجابی والے نے کہا تھا کہ سیکھا اٹھتے مکھن پکانا، ڈاٹا اوکھا کام ہے، پتر دے کے دین بچانا، پتر دے کے دین بچانا. آج میں وقت نہیں دے رہا، میرے پاس تو آج وقت نہیں نا دین کے لیے، میں وقت ہی نہیں دے رہا، لیکن پتر دے کے دین بچانا یہ سبھی حسین کا کام ہے. جب حرمت اسلام پہ بات آئی تو دین حرمات تھی. اسے سوچیے، انسان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل انسانیت ہونا بڑی بات ہے. اصل کیا ہے؟ انسانیت ہونا. بندہ ہونا کوئی کمال نہیں، بندے کے اندر بندگی ہونا کمال ہے، بندے کے اندر بندگی ہونا کمال ہے. میرے صاحبوں، بات ان چوبوں اور دستاروں سے نہیں بنے گی، بات اس وقت بنے گی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوتا ہے. نکلیے اس مشن کی طرف جس مشن کے لیے میرے امام نے مدینہ چھوڑا تھا. اور وہ شہر، اللہ اکبر، قبلہ صاحب دادا صاحب بیٹھے ہیں، میں قاضی صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب میرے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے لیے نکلے، واپس آ رہے تھے، رستے میں طبیعت اتنی خراب ہو گئی، اتنے بیمار ہو گئے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے روح پرواز کر جائے گی، جیسے روح جسم سے نکل جائے گی. جناب عمر پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی مالک، موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، بھئی یہ تو تیرے سے ملاقات کا ٹائم ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا الموت رحمت، حضور نے فرمایا تھا الموت رحمت، حضور نے فرمایا الموت توفۃ المؤمن، حضور نے فرمایا الموت کفارۃ لکل مسلم، حضور نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. لوگوں، موت ایک ایسا پل ہے جسے کراس کرنے کے بعد ایک یار دوسرے یار سے ملاقات کرے گا. وہ تو وصل کا وقت، ملاقات کا وقت. اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ تو مثال کے لیے گئے تھے، وہ تو وصل کے لیے گئے تھے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کا. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے روح ابھی پرواز کر جائے. ہاتھ اٹھائے عمر پاک،
عرض کی مالک موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، میرے اللہ موت سے نہیں ڈرتا، اور عمر یہ چاہتا ہے، عمر یہ چاہتا ہے موت آئے تو نبی کا شہر، موت آئے تو اونچائی یاد میں آئے، میرے مصطفیٰ کا شہر ہو، اور مالک موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ اس کے راز کچھ اور ہیں، ان رازوں کو سمجھیے، انہیں کیا پتہ نہیں جنہیں شاید طہارت صغریٰ اور کبریٰ کے مسائل بھی نہ آتے، وہ حسین کیا بیان کریں؟ حسین کو سمجھنا ہو تو یا رب کا قرآن پڑھیں یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھیں، یا اللہ کا قرآن پڑھیں یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں۔ یہ ایک الگ جہان ہے جس منظر کو پانے کے لیے میرے امام چلے گئے۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا اب اسلام کی بات ہے، اور اسلام کی حرمت اتنی قیمتی ہے راتوں کی وقار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو غور کر، ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے تمہیں دین دیا جو سارے دینوں کی جان ہے، جو سارے دینوں کا نچوڑ ہے۔ اور پنجابی وچ منوں کہندے ہو جی ہیرا موتی میں لال آکھاں، وہ تہاڈی جُتی دا مل بھی کی ہے، میں ہیرا موتی کے لال آکھاں اسلام کے لیے۔ اب اختلاف کیا تھا؟ یزید سے کیا اختلاف تھا؟ لوگ کہتے ہیں حکومت کی لڑائی تھی، نہیں، حکومت کی لڑائی نہیں تھی۔ اختلاف یہ تھا کہ وہ تارک نماز تھا، وہ تارک نماز تھا، وہ نماز چھوڑتا تھا۔ اختلاف کیا تھا؟ وہ شراب پیتا تھا۔ اختلاف کیا تھا؟ وہ شکار کھیلتا تھا۔ اختلاف کیا تھا؟ وہ حق تلفی کرتا تھا۔ اب میرے امام کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بتا دیا حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے برتن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنے شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے، پاس مسند ہونا ضروری نہیں ہے، بظاہر ایسے مواقع نہیں ہے ضروری، صرف ضروری ہے تو وہ دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور جب دین ضروری ہے تو پھر انسان اس کی رضا پہ ہر لمحے راضی ہو جائے اور پھر کہے گا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا خدا کہہ دے یہ بندہ ہمارا۔ ایک محفل نہیں، آپ 1000 محفل کر لیں، توجہ اس جملے کی طرف، آپ ایک محفل نہیں 1000 محفل کر لیں، امام اسے قبول نہیں کرے گا جو نماز نہیں پڑھے گا، امام اسے قبول نہیں کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دے گا، امام اسے قبول نہیں کریں گے جو دین سے وفا نہیں کرے گا۔ آپ 1000 میں کہہ رہا ہوں میں محافل سے سجا لیں، امام کسے قبول کرے گا؟ وہ لشکر باطل میں ہو، وہ لشکر باطل میں ہو پر ہو نمازی، وہ ہور کی شکل میں حسین سے قبول کر لیتے ہیں، ہور حسین سے قبول کر لیتے۔ تو میرے صاحب یہ اللہ کا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ آج کیونکہ نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ زیادہ نارمجن نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اگر اردو کی سمجھ آ رہی ہے تو میں حضرت کچھ الفاظ کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی، نہیں سمجھ آئی، لیکن میں ان کے کچھ جملوں پہ ویسے ہی سارا ہلا رہا تھا، ان کے کچھ جملے تو میں ویسے ہی سارا ہلا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ میں اجنبی ہوں اور مجھے نہیں پتا، لیکن جو اردو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ الگ جہاں ہے، یہاں بات اور تھی، یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ کہنے والوں نے کہا اگر اللہ مشکل کشا ہے تو وہاں کیوں نہیں کیا؟ اگر حضور تمہارے نظریے کے مطابق مشکل کشا ہے تو کربلا میں مدد کیوں نہیں کی؟ اگر جناب علی مشکل کشا ہے تو وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ بات صرف اتنی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، وہ جب جس کو چاہے آزماتا ہے۔ اب یہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی، یہ امتحان صرف آل نبی کے لیے تھا۔ اور کیا کہنے ان کے، کیا عظمتیں ہیں ان کی، میں نماز پڑھنے کے بعد نمازی بنوں، میں روزہ رکھنے کے بعد روزہ دار بنوں، میں ایمان قبول کرنے کے بعد صاحب ایمان بنوں، میں موت کے بعد جنت میں چلا گیا تو ایمان کی وجہ سے جاؤں گا۔ لیکن کیا کہنے ان کے جو ابھی اپنے نانے کی گود میں کھیل رہے تھے، تو میرے آقا فرماتے ہیں الحسن بل حسین
शबाब अहलिल जन्ना, और लोगों जिस जन्नत के लिए तुम नमाज़ें पढ़ते हो, जिसके लिए तुम रोजे रखते हो, उस जन्नत के सरदारों को देखना हो तो मेरे हसन हुसैन को देख लो। उस जन्नत के मालिकों को देखना हो तो मेरे हसन हुसैन को देख लो। वो क्या नमाज के बदले मिली थी? नहीं, वो तो अल्लाह ने अता कर दी थी। और जब अल्लाह किसी को देता है तो फिर इम्तिहान भी बढ़े रहता है। मेरे इमाम अंबिया से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने तशरीफ लाए, इमाम अंबिया की ना पेशानी पे हाथ रखा। जब पेशानी पे हाथ रखा तो बुखार के असर थे। जब बुखार महसूस हुआ तो हज़रत अबू सईद ने हाथ जोड़ लिए, अर्ज़ किया आका आपको भी बुखार होता है? तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ, उम्मती को एक दर्जे होता है, नबी को 2 दर्जे होता है। उम्मती को 1 दर्जे होता है, नबी को 2 दर्जे होता है। और फरमाया अगर उम्मती को 1 दर्जे होता है ना तो उसका दर्जा भी 1 ही बुलंद होता है। और उम्मती को अगर नबी को 2 दर्जे होता है तो उसका दर्जे भी 2 ही बुलंद होते हैं। अब ये अलग जहां है। अब मैं इस पे मिसाल पेश करता हूं। ताइफ का बाजार है, ताइफ का बाजार, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहने गए थे? तो जो है ना आपकी ताइफ के बाजार में क्या करने गए थे? तजारत करने? क्या लोगों को बताने गए थे कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सिर्फ क्या बताने के लिए गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ना तो अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ये कहो कि अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही माबूद है, तुम फलाह पा जाओ। जब हुजूर ने ये अल्लाह का पैगाम दिया, अल्लाह का, अब हमारा ये अकीदा है कि हुक्म दे दिन कख नहीं मिलता, वाह कुदरत दा वाली जिया जो निगाह दी विच हर पत्थर हर डाली। अगर जनाब सुलेमान का दरबार हो तो एक फकीर खड़ा हो जाए और अर्ज करे या नबी अल्लाह, आप हुक्म दें, आप आंख झपके मलका बिल्किस का तख्त मैं लाता हूं। ये मंजिल अलग है। आप ताइफ का बाजार है, तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, ताइफ का बाजार। आप परेशान हो जाइए कि मैं उस रंग में आना चाहूंगा, आना है मैं, वो रंग मैंने पेश करना है इंशाल्लाह, थोड़ा सा उस रंग में चलेंगे। और ये रंग पहले समझ ले क्या है, ये रमज समझ ले पहले क्या है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया का जिस्म मुबारक ताइफ के नौजवान पत्थर मार रहे हैं और हुजूर आगे से सर झुकाए हुए, सर झुकाए हुए बाग के अंदर तशरीफ लाए, नालैन मुबारक खून से तार, दरख्त से टेक लगाई। और ये टेक लगाने वाले कौन हैं? जिनके पैरों को बोसे जबरील देते हैं, जिनकी कसमें मेरा रब उठाता है, जिनके इनाम और इकराम का बयान करते हुए कहता महबूब ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कभी यार के चेहरे अनवर का जिक्र करता है तो कहता है यासीन ताहा, कभी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यार अपनी जात मुबारक यहां से यहां ले ले तो मुज़म्मिल, यहां से यहां करे तो मुदस्सिर, आयात बय्यनात की तिलावत करे वो खुद, तो महबूब को पैगाम दे। मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूं। अब ताइफ का बाजार पत्थर खा रहे हैं। जब धूम लगा ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ता आया पहाड़ों का, जिसकी ड्यूटी है पहाड़ों पे, वो आया। मेरे महबूब आप सिर्फ इंसानों के नबी तो नहीं है, आप तो फरिश्तों के भी नबी हैं, आप तो फरिश्तों के भी नबी हैं। आप सिर्फ इस उम्मत के नबी नहीं हैं, जहां जहां तक उसकी खुदाई है वहां वहां तक तुम्हारी मुस्तफाई है। आका कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसके आप नबी नहीं। आका मैं आपका उम्मती, मुझे तकलीफ हुई है, मुझे हुक्म दें। आका ने फरमाया क्या? फरमाया आप ऑर्डर करें, मैं ये ताइफ का नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर दूं, ऊपर वाला नीचे कर दूं। फरमाया नबी रहमा, मैं रहमत का नबी, तुम चले जाओ। वो जिसने पत्थर का खाने का हुक्म दिया वो देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। अब तसव्वुर मिला है वो शख्स जो ताइफ के बाजार में पत्थर खाए और जंग के मैदान में अल्लाह फरमाए ऐ महबूब कंकरियां पकड़े फेंक दे, तो पकड़े फेंक दे, काफिर हलाक हो जाए। बचा
ہاں حکم تھا معبود کھاؤ تاکہ دین کے لیے تکلیف آپ کی سنت ہو جائے. تکلیف کے لیے دین کے لیے جو تکلیف ہے تو آپ کی سنت ہو جائے. اور یہاں فرمایا مارو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. فلا مارو، معبود نے مار دی. جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے. بس اتنا خدا کہہ دے یہ بندہ. اور میاں صاحب نے فرمایا تھا جنہ دکھاں میں دل بر راضی. جنہ ہم سمجھے نہیں، یہ راہ بھی کچھ اور ہے، یہ منزل بھی کچھ اور ہے. میں اپنی لائن میں پڑھ دوں گی، اپنی لائن. ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں دل بھاگ آ گیا یقین جانے اس مرکز کو دیکھ کے. اس مرکز کو دیکھ کے دل بھاگ آ گیا. میں جب یہ حاجی صاحب نے ٹرن لیا تو میرا خیال تھا کہ شاید یہ پلازا ہے، شاید یہ کوئی بلڈنگ ہے. لیکن جب ٹرن لینے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا یہ ہمارا سینٹر ہے، یہ ہمارا سینٹر ہے. تو دل بھاگ آ گیا. یہ آپ کی محبتوں، آپ کی کاوشوں، آپ کے تعاون سے یہ مرکز آج آپ نے بنایا ہے. ایک مرکز کا بلا بھی بنایا، ایک مرکز یہاں آپ نے پیسے اپنے استعمال کر کے اس مرکز کو بنایا. لیکن اس مرکز کے لیے دن و دینار خرچ نہیں ہوئے. اس مرکز کے لیے بھائیوں کا خون دیا گیا. اس مرکز کو بنانے کے لیے جس مرکز کے صدقہ سے یہ مرکز بنا ہے، جس مرکز کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اذانیں گونج رہی ہیں، میں اس مرکز کی بات کر رہا ہوں. لوگوں ان ہستیوں کو خراج تحسین ہم کیوں نہ پیش کریں جس نے شہزادہ علی اصغر کا خون دے کے اس مرکز کو بنایا تھا. اور آج اس مرکز کی شعائیں پوری دنیا کو روشن کرتے ہوئے جا رہی ہیں. پر جب بات آئی نا، اختیار اتنے تھے، آلے نبی تھے نا، آلے نبی. لیکن جب امتحان آیا تو اس نے کہا دے. آواز کی اللہ تو مانگ تو صحیح، اللہ تو مانگ تو صحیح. اب وہ مانگتا ہے، حسین دیتے گئے، وہ مانگتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا بیٹا فوت ہو تو باپ کی کمر جھک جاتی ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا بھائی کا لاشا اٹھائے تو ٹوٹ جائے؟ وہ جو صبح سے لے کے ظہر تک 71 لاشیں اٹھائے. کتنے؟ 71 لاشیں اٹھائے. 71 لاشیں اٹھانے کے بعد پھر دستار اپنے سر پہ سجائے، پھر دستار اپنے سر پہ سجائے اور پھر تلوار لہرائے اور ان کو فرمائے تم نے عباس لے کے سمجھا تھا حسین ٹوٹ جائے گا، حسین اس طرح نہیں ٹوٹے گا. حسین ٹوٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ حسین کا رابطہ اس ذات سے ہے. جس سے رابطہ جڑ جائے تو کٹنے کے بعد بھی بندہ زندہ رہتا ہے. بندہ کٹنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور بابا جی فرماتے ہیں جنہاں دکھاں میں چل. میں سلطان بہو کا شعر پڑھتا ہوں کیونکہ یہاں میں نے بہت کم پڑھا ہے. میاں صاحب کا کلام تو پڑھتا رہا ہوں، لیکن بابا جی سلطان بہو کا کلام میں نے یہاں آپ کے ملک میں بہت کم پڑھا ہے. پاکستان کی کوئی تقریر میری ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ کا شعر نہ پڑھوں. اور میں وہ شعر پڑھتا ہوں جو میری تقریر کے ساتھ میچ کریں. الحمدللہ میں نہیں پڑھتا، اور کیونکہ یہاں میچ ہونے لگا ہے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. بابا جی فرماتے ہیں جیندے مر رہنا ہوگے تو دیس فقیرہ بھئیے. جیندے یہ جو بزرگ میرے پنجابی سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. جیندے مر رہنا ہوگے، جیندے مر رہنا ہوگے. یعنی جیندے میں بھی بندہ اپنے آپ کو اگر مارنا چاہے تو اپنا انا، تکبر، حسد، بغض، کینہ سب کچھ نکال کے فرمایا دیس فقیر کے بیٹھ جاؤ. فقیر کے دیس، کہاں؟ فقیر کے دیس. اور یقین جانیے ایک واقعہ جب بھی یاد آتا ہے، ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا، ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض نہیں ہونا. ایک واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے یقین جانیے تڑپا کے رکھ جاتا ہے. ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، ہمیں دین کی خوشبو نہیں ملی. ہم دین، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دین کی خوشبو ہمیں نہیں ملی، ہم دیندار نہیں رہے. یہ جو عید گزری ہے میں اس کا واقعہ پیش کر رہا ہوں. میں اپنے سسرال گیا ہوں عید کے بعد، تو انہوں نے مجھے بتایا ساتھ والے گھر میں نا، ساتھ والے گھر جو پڑوس کا ہے، ان کا ایک بیٹا تھا دبئی میں رہتا تھا. وہ واپس آیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ڈیتھ ہوگی. واحد کفیل تھا اس کا رکھا.
واحد دفعہ۔ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ باپ بڑا سادہ ہے، اس نے 2 بکرے پالے تھے، چلو عید پہ فروخت بیچ کے نا بیچوں گا، فروخت کروں گا تو اپنے معاملات چلا لوں گا۔ اب وہ بازار جب بیچنے گیا نا، سادہ تھا، 2 شخص آئے، غلط کرنسی نقد کرنسی دے کے نا وہ دونوں بکرے لے گئے، دونوں بکرے لے گئے۔ جب دونوں لے گئے تو وہ خوش تھا، جتنے مانگے ہیں اتنے مل گئے، جتنے مانگے ہیں اتنے مل گئے۔ وہ واپس آیا خوشی سے، آ کے جب اس نے 1000 کا نوٹ نکال کے دیا نا دکان والے کو، اس نے کہا یہ تو نکلی ہے، یہ تو نکلی ہے۔ بابا جی کے پاؤں سے زمین نکل گئی، زمین نکل گئی اس کے پاؤں سے۔ اللہ کی قسم یہ جملہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے مجھے رلاتا ہے مجھے یہ جملہ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ لنگر حسینی کھانے سے بخشش نہیں ہوگی، مجھ سے فتویٰ لے لو۔ یہ غلط نظریہ کسی نے دیا ہے کہ لنگر حسینی کھانے سے بخشش ہو جائے گی۔ لنگر حسینی اس کی بخشش کروائے گا جو حسین کی مانے گا۔ اب وہ شخص گھر لوٹا، لیکن اگلا جملہ وہ جو بکرے لے کے گئے ہیں، بکرے لے کے گئے ہیں، اگلا جملہ سنیے۔ شاید اس نے نماز عید بھی پڑھی اور اپنی برادری کو دکھانے کے لیے، اپنے محلے میں اپنی طور بنانے کے لیے شاید اس نے اپنے اس بکرے کو لٹایا ہو اور اس پہ بسم اللہ ہے اللہ اکبر پر کی چھری بھی پھیلی ہو۔ پھر آواز تو آئی ہوگی نا، پھر آواز تو آئی ہوگی نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ بولے شاہ فرانسی آج بھی کیتی جاندے ہو، لوگ بھی کیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج میں سیتی جاندے ہو، ہٹ دلاں دے سیدھے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس پہ چھری پھیرتے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو۔ دسو تے سی بلے میں کی کچھ کیتی، دسو تے سی بلے میں۔ میرے صاحبوں واپس لوٹتے ہیں، بات آگے نکل جائے گی اور دور چلی جائے گی بات۔ جیندیاں مر رہنا تا دیس فقیرہ، اور فقیر کی پتہ کیا عادت ہے؟ خود بھوک لگی ہونا تو کوئی آ جائے آپ کھا لو، فقیر اپنی فکر نہیں کرتے۔ اور یہی پیغام ہے حسین کا کہ میں اپنی فکر نہیں کر رہا، میں پوری امت کی فکر لے کے جا رہا ہوں۔ میری فکر، آپ کی فکر۔ وہ کربلا کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ میری نمازیں بچانے کے لیے گئے، وہ میرے حج بچانے کے لیے گئے، وہ میرے روزے بچانے کے لیے۔ آج میرا معیار پتہ کیا ہے؟ کہ میں پہلے حسینی ہوں تو میں وضو بھی نہ کروں، میں وضو بھی نہ کروں اور چلا جاؤں۔ چاہیے تو یہ تھا میں صبح وضو کرتا، بلکہ غسل کرتا۔ محفل کا ٹائم تو 5 بجے کا تھا نا، میں اپنے گھر میں بیٹھتا، آج سنڈے تھا چھٹی کا دن، میں اپنے گھر میں بیٹھتا، کم از کم ایک بار سورہ یاسین پڑھتا، ایک بار سورہ یاسین پڑھتا، یا کوئی بھی سورت پڑھتا تو پھر درود پڑھتے ہوئے آتا اور آپ کے ساتھ جھکاتا، اپنے امام کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا، میرے امام میں یہی پیش کر سکتا ہوں، میں یہی پیش کر سکتا ہوں۔ تو میرے ساتھ آئیے میں تقریر کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ایک سانس، محبت ایمان کی روح ہے، ایمان کی یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ادھرے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے وہ خطبے بھی پڑھا کر۔ مجھے یاد ہے کیا ہوتا ہے جدائیوں کا غم، مجھے یاد ہے جب ہمارے بھائی کی باڈی یہاں سے گئی تھی، مجھے یاد ہے، اللہ کی قسم مجھے یاد ہے، اس وقت چند لمحوں میں پتہ چلتا تھا یہ ہمارے بزرگ بوڑھے ہو گئے ہیں، چند لمحوں میں یہ توڑ دیتی ہے۔ پر حسین تیرے جذبوں کو سنا، تیری ہمت کو سنا۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد پھر سر پہ دستار سجا کے پتہ ہے کیا کہا؟ اے تن میرا کنگی ہوئے تو میں زلف محبوب دی باواں، ہوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، جے سنا میرے دکھ وچ راضی او میں سکھ نوں چلے پاواں، یار فریدا وہ کدے مل جائے سونا پھر میں رو رو حال سنا۔ فرمایا حسین کو سننے والے کوئی نہیں، حسین کو سمجھنے والے کوئی نہیں۔
تو پھر حسین نے ان کے سپرد کیا اپنے آپ کو جو سمجھنے والے تھے، جو حسین کو جاننے والے تھے. بے قدرہ کچھ قدر نہیں کیتی بھوک تسلی ہو، دنیا دار پجاری گھر دے جو کتے گن ٹلی ہو، اکھیاں بک بک اتھرو روشن ویکھ حویلی کلی ہو، پوچھ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی. میں پڑھتا ہوں میں وہ سلطان بہو کا شعر پڑھنا چاہتا تھا، یہ اسی ریدم میں ہے تو پڑھ دیتا ہوں. ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ سیر ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا تو میں آگے نہیں جانا چاہتا. آپ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کو یاد رکھوں گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت گناہ گار میں، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں. یہ پتہ نہیں کون سی ادا تھی یا پتہ نہیں کون تھا جو میرے لیے کچھ مانگ رہا تھا. میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا. اللہ میرا سفر میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مبارک بنا، اور اس سفر کو میری قبر کی روشنی کا سامان بنا. میں خواجہ نصیر ملت کا شعر پڑھتا ہوں، ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں پنجابی ذوق رکھتا ہوں تو میں تقریر ہو گئی، اب اس سے آگے تقریر نہیں ہوگی. اس لیے اللہ علی فرماتے ہیں کہ بے قدراں حویلی
کچھ نصیب ہوئے سانجد کیتا میری فطرت جڑی کوئی چوتوں دی قدر نہیں ہوندی اساں قدر بعد وچ کرنے ہاں سانو قدر ہی بعد وچ آندیاں نے میں کیڑا قصہ بیان کرا حضرت دی وقار اس تو پہلا کیوں میرے خاکی پناہاں سے نکلے مدینے سے صدا آئے میرا غلام آیا کہ کچھ نصیب اساں جد کیتا ہوتے پیدا سی تھر تھلی میں بڑے اسلام جانتا میں بڑا تابعدار ہوں شکریہ منو پیر خیال ہے جپے مارے نے سبحان اللہ میرے خیال ہے منو جپے مارے نے کتے ہیں آپ کے ساتھ میں دوسرے جانتا میں کرنا اللہ کو پیر میں تصور کرنے میں میرے تک آدم ہوں ساری دنیا کو میں آپ کا میرے لیے یہ اعزاز ہے اور صرف یہاں نہیں الحمدللہ میں یہاں یہ دیکھ کے نا تو رب کے ہاں ابھی دل سے سجدہ شکر بجا لانے کے لیے تیار ہوں میں وہاں بھی جب تقریر چھوڑتا ہوں تو لوگ آتے ہیں نہیں ابھی نہیں ابھی وہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں تو وہ منظر یہاں بھی بن گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ میاں صاحب کا ایک شعر پڑھ رہے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں آل اولاد تیری دم دیتا آل اولاد قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر والے اللہ کی قسم سید ہوئے کہ سخی نہ ہوئے ہو نہیں سکتا سید ہوئے سچا نہ ہوئے ہو نہیں سکتا سید ہوئے تے جرت والا نہ ہوئے ہو نہیں سکتا جڑا سیداں دا سردار بابا او دا شان بیان تے ہوندا ہے ایک اور محبت نہ پھر کہ وہ سبحان اللہ اس واسطے بابا جی فرماندے نے کہ آل اولادی او تیری دامنگتا عالم اولادی او تیری دامنگتا او تے میں کنگالی سیانی جیلانی تے